بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ اچھے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. میرا نام سمیہ سلطانہ ہے. میں تعلیم القرآن کے لیول 2 کی اسٹوڈنٹ ہوں اور ساتھ ہی لیول 1 کی گروپ لیڈر. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں جو میرے کو یہ موقع دیے کہ آج میں اس پلیٹ فارم پر اللہ کا کلام آگے پہنچا سکوں. اور میں آپ لوگوں کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے. اللہ ہم سب کی کوششوں کو قبول کرے اور اس کا ہم کو بے انتہا اجر دے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. آمین. Now before moving to the topic, میں دارالارقم کا ایک چھوٹا سا انٹرو آپ لوگوں کو دینا چاہ رہی ہوں. دارالارقم میں مینلی 3 ٹائپ کے کورسز ہیں. First one is Quranic and Islamic courses, which include many courses like تعلیم القرآن, تجوید القرآن, سیرت النبی and many more. Second type کا کورس ہے Natural Hearing courses, which includes ہجامہ courses, طب نبوی, سنہ ہیلتھ اینڈ ڈائٹ. اور تھرڈ ٹائپ کا کورس ہے سیلف ڈیولپمنٹ کورسز which helps us to enhance our quality of life. Now Darul Arqam's and our Ustaza's main vision is to connect each and every person to our creator. Because جب ایک کنیکشن اسٹیبلش ہو جاتا آپ ہر چیز اللہ کے رضا کے لیے کرتے اور ایک دم خوشی سے کرتے. The second vision is to impart correct, authentic Islamic knowledge. اگر آج ہم سوسائٹی میں دیکھیں تو اسلام کے نام پر ایسی چیزیں کرتے لوگ جس کا دور دور تک اسلام سے کوئی ریلیشن نہیں رہتا, وہ اسلام کا حصہ ہی نہیں رہتا. And the third vision is to empower women in alignment with Allah's will. کیونکہ اللہ نے عورتوں کے لیے بے انتہا حقوق رکھے ہیں جو خود عورتیں بھی نہیں جانتی. تو جو بھی نیو ممبرس ہیں آئی ریکویسٹ یو آل ٹو جوائن DA تاکہ ہم اپنے دنیا کے ساتھ اپنی آخرت بھی بدل سکیں. ناؤ موونگ ٹو دا ٹاپک, اللہ قریب ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, اور جب سوال کرے تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں, فَإِنِّي قریب, تو بے شک میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی جب بھی وہ پکارتا ہے مجھے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, بس چاہیے کہ وہ بات مانے میرے لیے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور چاہیے کہ ایمان لائے ساتھ میرے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ وہ راہ راست پائے. اور جب سوال کرے تجھ سے میرے بندے, کیا سوال کرے؟ اس آیت کا شان نزول بھی یہی ہے کہ ایک عربی بدو یعنی جو لوگ گاؤں میں رہتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور پوچھتا اللہ کہاں ہے, کیسے پوچھوں اللہ سے, چیخ کر بولوں یا دل میں ہی بول لوں. اور اگر ہم نوٹس کریں تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہے کہ میرا بندہ, کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ بول رہے. جسٹ امیجن اگر ہمارے پیرنٹس کسی کے سامنے بول رہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی فلاں کام کرے تو ہم وہ سن کر کتنا خوش ہو جاتے. یہاں تو اللہ بول رہے کہ میرا بندہ. یہ آیت میں ایک اور چیز اگر ہم نوٹس کریں تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ڈائریکٹ ہم سے ہی بات کر رہے. اگر ہم دوسری آیتیں دیکھیں تو اس میں آتا قل, یعنی کہ کہہ دیجئے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے کہ کہہ دیجئے لوگوں کو, لیکن اس آیت میں اللہ سیدھا ہم کو ہی بول رہے
دس شوز کہ اللہ سے دعا مانگنے کے لیے انسان کو کسی میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا اللہ ہی سے مانگ سکتے ہم۔ اب جب بندہ سوال کر رہا تو اللہ بول رہے تو بے شک میں قریب ہوں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا رہتا کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، دیٹ مینس اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہمارے بیچ ہے، اللہ ہوا میں ہے، پانی میں ہے، پہاڑ میں ہے، مگر یہ بالکل غلط ہے۔ یہاں ہم کو اپنا عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ قریب ہے لیکن علم اور قدرت کے اعتبار سے قریب ہے، فزیکلی قریب نہیں ہے۔ اللہ تو عرش عظیم پر ہے اور بہت زیادہ بلند ہے۔ اس کی دلیل ہم کو سورہ السجدہ آیت نمبر 4 میں ملتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان کے بیچ ہے 6 دن میں، پھر وہ عرش پر جا کر قائم ہو گیا۔ ایک اور دلیل ہم کو سورہ فاتر آیت نمبر 10 میں ملتی ہے، اور اس کی طرف چڑھتے ہیں۔ اچھی بات یہاں پر نوٹس کرے تو آ رہا کہ چڑھتے ہیں، اور ایک اور جب اپن ذکر کرتے تو اس میں ہم بولتے سبحان ربی الاعلی، یعنی کہ پاک ہے میرا رب جو بلند ہے۔ اور ایک اور حدیث ملتی ہم کو امام احمد کی، جہاں پر امام احمد سے روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے، جب بھی ہم کسی بھی ٹیلے پر چڑھتے یا کسی وادی میں اترتے تو بلند آوازوں میں تکبیریں کہتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے قریب تشریف لائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے آپ پر رحم کرو، تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکارتے ہو، تم تو اس ذات کو پکارتے ہو جو خوب سننے اور دیکھنے والا ہے، جس ذات کو تم پکارتے ہو وہ تم سے تمہاری سواری کے گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو دیکھیں کہ اللہ ہمارے کتنے زیادہ قریب ہے، وہ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سننے والا ہے۔ پھر نیکسٹ کمنگ ٹو دا نیکسٹ پارٹ آف دا آیت، میں جواب دیتا ہوں پکار کا، پکارنے والے کی جب بھی وہ پکارتا ہے مجھے۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ یہ نوٹ کرنا ہے کہ اللہ بول رہے کہ اللہ پکار کا جواب دیتے، اللہ تعالیٰ بات مانتے یا دعا قبول کرتے ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے میں پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو جواب دینا اور بات ماننا یہ دونوں میں فرق ہے۔ ایک حدیث ہے امام احمد سے روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مسلمان اللہ سے ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ کی یا خطا رحمے کی بات نہ ہو تو اللہ تعالیٰ 3 باتوں میں سے ایک ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ فرسٹ، دعا قبول ہو جاتی۔ سیکنڈ، آخرت کے لیے اللہ اسے ذخیرہ فرما دیتے، ذخیرہ یعنی کہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ اٹھا کر رکھ دیتے ایز اے ٹریجر۔ اور تھرڈ از اس دعا کی برکت سے مصیبتیں دور ہو جاتی۔ یہ بات سن کر صحابہ کہنے لگے پھر تو ہم اور کثرت سے دعائیں کریں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت بھی بہت زیادہ ہے، اللہ دعاؤں کو ریسپونڈ کر رہے، اپن دعا کرے تو اللہ تعالیٰ لائٹ نہیں لے رہے اور اپنی دعائیں خالی نہیں جا رہی، یہ ہے اللہ کی رحمت۔ ایک اور حدیث ہے صحیحین کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا کا اللہ جواب دیتے ہیں، بس شرط ہے کہ وہ عجلت سے کام نہ لے۔ ہمارا تو رویہ ہی ایسا رہتا ہے کہ اب جانی محض سے اٹھے نہیں دعا قبول ہو جانا، تھوڑی دیر گزرتی ہی نہیں ہم کہنے لگتے ہیں اللہ تو دعا قبول ہی نہیں کر رہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو اتنے بڑے نبی تھے، جب وہ فرعون سے نجات کے لیے دعا مانگے ان کی دعا 40 سال کے بعد قبول ہوئی، تو ہم کو دیکھنا چاہیے ویئر ڈو وی اسٹینڈ۔ ایک اور حدیث ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو اس طرح سوال کرو کہ تمہارا دل قبولیت کے یقین سے سرشار ہو، یعنی کہ یقین اتنا ہو کہ بس دعا قبول ہوگی ہی ہوگی، کیونکہ جو شخص غافل دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت سے نہیں نوازتے۔ اب جب ہم دعا کر رہے
تو ہم کو دل میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں رکھنا چاہیے کہ ہماری دعا قبول ہوتی کی نہیں ہوتی کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قدرت رکھتے کہ ہر دعا ہر چیز کو کر دے اللہ تعالیٰ. اور ایسا بھی نہیں دعا کرنا کہ بس اب کوئی دعا یاد ہو گئی بس فلو میں دعا کرتے جا رہے. نہیں، ہم کو پورے یقین کے ساتھ کہ میری دعا قبول ہوگی ایسا دعا کرنا چاہیے. ایک اور حدیث ہے، امام احمد سے روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے اس کے گمان کے مطابق ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ دعا کرتا ہے. دیکھیے دعا کرتے ٹائم ہم کو ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے، شک نہیں کرنا چاہیے. اور دیکھیے اب کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ بول رہے کہ دعا کرتے وقت اللہ ساتھ رہتے، اللہ کے ساتھ سے بھلا کچھ بہتر ہو سکتا ہے. ایک اور حدیث ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. فرسٹ از عدل کرنے والا امام، سیکنڈ از روزہ دار کی افطار کے وقت، اور تھرڈ از مظلوم. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان میں روزہ رہنے کا موقع دیے، تو چلیے ہم سب یہ کوشش کرتے ہیں کہ آج سے افطار سے ایٹ لیسٹ 10 to 15 منٹس پہلے ہم بیٹھے اور اپنی دعائیں کریں. ان احادیث سے ہم کو دعا کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے. تو دعا کیسے کرے؟ دل سے کرے دعا، یقین سے دعا کرے کہ میری دعا قبول ہوگی، عجلت نہ کرے، اور اچھے گمان کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ اللہ نوز کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کب دینا صحیح ہے اس کو. یہاں پر خود کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں ہو رہی، کیا ہے اس کے پیچھے کا ریزن. Now next part of the ayah is بس چاہیے کہ وہ بات مانے میرے لیے، یعنی اللہ کے احکامات کو فالو کرے، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کاف، یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ دین میں پورا کا پورا. ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ کچھ احکامات پر چلے اور کچھ کو چھوڑ دیا، جیسے کہ نماز پڑھ لی اور پردہ چھوڑ دیا، زکوٰۃ دے دی پر شادیوں میں اسراف جاری ہے، کسی کے ساتھ صلح رحمی کر دی پر ساتھ میں ہی دوسروں کی غیبت بھی کر دی. ہم کو اسلام میں پوری کی پوری طرح داخل ہونا ہے. پھر نیکسٹ پارٹ از اور چاہیے کہ ایمان لائے ساتھ میرے. صرف ایمان لا لیے کہہ دینا کافی نہیں ہوگا، انسان کو اپنا ایمان بھی پروف کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل آپ کالج میں ہیں اور آپ بول دیے کہ میں پورا پڑھ لی، تو کیا یقین کر کے آپ کو ڈگری دے دی جائے گی؟ نہیں، آپ کو ایگزام لکھ کر پروف کرنا پڑے گا کہ آپ نے پڑھائی کی ہے. ویسے ہی آپ کو اپنا ایمان پروف کرنے کی ضرورت ہے. اب ایمان ہم پروف کیسے کریں گے؟ نیک اعمال سے. ایک فارمولا بھی ہے اپنا ایمان چیک کرنے کے لیے. لیول آف ایمان is directly proportional to the amount of good deeds you do. آپ چیک کر لے سکتے کہ آپ کتنے نیک اعمال کر رہے ہیں تو آپ کا ایمان کا لیول کیا ہے. یہ بات ماننا اللہ کی اور ایمان لانا یہ کس کے لیے ہے؟ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے تاکہ ہم سیدھا راستہ پائے جو انشاءاللہ ہم کو جنت ہی لے کر جائے گا. اس بات پر میں اپنا سیشن اینڈ کرتی ہوں. میں ہے نا ایک بار جزاک اللہ خیر سب کو بولنا چاہ رہی ہوں اور استاذہ کو بھی بولنا چاہ رہی ہوں یہ اپرچونٹی دینے کے لیے میرے کو. اور جزاک اللہ خیر ان سب کو جو میری ہیلپ کرے. ایسا دکھ رہا ہوں گا کہ بس میں ہی بول رہی ہوں تھی، بٹ الحمدللہ پیچھے سے ریکارڈ کر رہے تھے، پوسٹنگ ہو رہی تھی اور پورا ہیلپ پیچھے سے آ رہا تھا، تو ان سب کو بھی جزاک اللہ خیر. چلیے میں دعا پڑھ لیتی ہوں and inshallah I will end the session. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.